بہن نے جو سوال کیا ہے نور نامہ کے بارے میں، دیکھیے نور نامہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت سی دوسری کتابوں کی طرح ہمارے یہاں بچپن میں ہم نے بھی اپنی امی سے سنا، جیسے بیبیوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، سیدوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، یا کشمیر میں ریشی نامہ چلتا ہے، ایسے ہی ہمارے معاشروں میں نور نامہ ایک کتاب ہے جس میں دراصل بہت ہی مثالی انداز میں بتایا گیا ہے، پرووربس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جو نور ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا اور اسی نور سے زمین و آسمان بنائے، چاند ستارے بنائے، تمام مخلوقات کو میرے نور سے ہی پیدا کیا۔ یہ وہی نور ہے جس کو ہم نور محمدی کہتے ہیں، یہ وہی نور ہے جس سے آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم آب و گل کے مرحلے میں تھے۔ اسی نور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس حدیث میں بھی۔ آدم علیہ السلام کا ظہور ہمارے خطے میں، ہندوستان کی سرزمین اب جو سرلاندیپ میں ہے وہاں ہوا، تو وہی نور یہاں پہ ظاہر ہوا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اور ایک صوفی شاعر نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ اسی نور کی بات ہے، یہ ساری چیزیں نور نامہ میں آتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو خلقت ہوئی ہے اس کے جو عناصر ترکیبی ہیں، اجزائے ترکیبی ہیں، وہ ہیں مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ عناصر خمسہ ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ اب ہر عنصر کے بارے میں، آگ کے بارے میں، مٹی کے بارے میں، پانی کے بارے میں، سب کی اہمیت کو بتایا گیا نور نامے میں۔ اب اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی اصالت میں نہ جائیں، بلکہ اس کتاب سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بچپن میں مائیں اپنے بچوں کو اس طرح کی کہانیاں سناتی تھی، نور محمدی کے بارے میں، حسن اور حسین کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں۔ چونکہ یہ کلچر اب ختم ہو گیا ہے، علم ہے لیکن عشق چلا گیا ہے، تو بنا عشق کے جو علم ہے اب وہ کام کا رہ نہیں گیا۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج زبوں حالی کا شکار ہے۔ کالر جڑ گیا، اپنا سوال پوچھ لیجئے آپ۔ جی بولیے۔ جی ہمارا نام محمد عارف ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، تو ہمارے پڑوسی ایک ہی پڑوسی ہے، اور وہ اتنا ایسا آدمی ہے کہ وہ دن رات شراب میں مبتلا رہتا ہے اور گالیاں بکتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا ہے، ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی تو ایسے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ذرا جانکاری دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر بھی دلی سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ بھی اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی میرے کو جو میں نے سوال پوچھا تھا جناب غلام رسول دہلی صاحب نے بہت بہترین جواب دیا، مجھے یہ معلوم کرنا تھا۔ یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہماری امی بھی ہمیں بچپن میں ہر جمعے کو پڑھایا کرتی تھی، جیسے ہم ادھر سے بنگلور سے بلانگ کرتے ہیں، جیسے کرناٹک سے، تو وہاں پہ بہت زیادہ تعلیم کا نظام اچھا تھا، تو ہر جمعے کو ہمیں پڑھنا ہوتا تھا۔ آج بھی میرے پاس یہ کتاب ہے، جی تو اس میں نا تو تھوڑی سی ایک بات مجھے وضاحت یہ کرنی تھی، جیسے کہ ہر چیز کے بارے میں، جیسے آگ ہو گیا، بعد اور خاک، جیسے خاک ہے نا، خاک نے بولا کہ جو مجھے اللہ کا حکم ہوگا وہ کروں گی، ایسا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتانی تھی، جو ہمارے دادا تھے وہ بھی سیر پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں، دادا نانا سب، تو یہ کون سی کتاب ہے وہ، اس بارے میں بھی تھوڑا وضاحت کر دیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ غلام رسول دہلوی صاحب، کیا آپ ان کو صلاح دیں گے جو پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ سمجھ پائیں اب؟ دیکھیے، میں ان کتابوں کی پیچھے جو حکمت تھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کتابیں ہیں، نور نامہ ہے، اسی طریقے سے 16 سیدوں کی کہانی ہے، داستان ایمان فروشوں کی جو التمش عنایت اللہ التمش کی چلتی ہے، مارکہ کربلا ہے، سیرت فاطمہ ہے، اس طرح کی کتابیں جو چلتی تھی ہمارے معاشرے میں، مائیں سنایا کرتی تھی، سونے کے وقت لوریوں کے طور پہ بھی سنایا کرتی تھی۔ میں نے خود سنی ہے مولا علی کی کئی داستانیں، فاطمۃ الزہرا کی داستانیں، تو ان کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے دل و جان میں وہ رچ بس جاتے تھے۔ اور آج جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، بچے کیا دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں، پب جی دیکھ کے، فری فائر دیکھ کے، اور یوٹیوب دیکھ کے،
انسٹا دیکھ کے، شارٹس دیکھ کے، تو ان کے ذہنوں میں جو کنفیوژن آ رہا ہے، جو بچے یہاں رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جاپان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر اپنی سوسائٹی میں مس فٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کتابوں کی اہمیت کا اور ان کی حکمت کا اندازہ اب لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتابیں جو تھیں، جو پڑھائی جاتی تھی، بھلے ہی ان کتابوں میں ضروری نہیں ہے کہ جیسے خاک کی کہانی بتائی، آگ کی کہانی بتائی، نہ یہ قرآن سے آیا تھا، نہ یہ حدیثوں سے آیا تھا، یہ مثالوں سے سمجھایا گیا تھا، اور نہ ہی ان کی مثالیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی اسپرٹ سے ٹکراتی تھی، ایسا نہیں تھا. تو وہی میں کہوں گا دوبارہ کہ ان کتابوں کی اپنی اہمیت تھی. ہمارے جو بڑے بزرگ کیا کرتے تھے وہ کچھ سوچ سمجھ کے کیا کرتے تھے، لیکن آج جدید مولویوں نے ان کتابوں پہ فتوے لگا دیے کہ یہ سب کتابیں جائز نہیں ہیں، ان کو ختم کریے، ان کو بدعت کہہ دیا. تو ہوا کیا؟ ماڈرن ٹیکنالوجی نے اس کی جگہ لے لی، اور آج دیکھیے پھر ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. جی بالکل.